اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخ 10 مئی 2021۔ مضمون اردو، موضوع غزل از مرزا اضلاع خان غالب، جماعتی 10ویں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ شعر پڑھوں گا۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ تشریح اس کی۔ امید ہے کہ آپ سنتے ہوں گے اس ویڈیو کو۔ غالب غزل کے شعر میں فرماتے ہیں، یعنی اپنی متانت اور سنجیدگی کا بیان کرتے ہیں۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ میں خاموش ہوں، یعنی اس میں کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے، کچھ ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے میں خاموش ہوں، یعنی میں اپنی بات کر نہیں سکتا ہوں۔ تو خود کہتے ہیں شاعر غالب، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں تو بات کرنا جانتا ہوں، بات کرنا تو میں جانتا ہوں، لیکن حالات جو ہیں انہوں نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کیا۔ مگر دلی اجڑ گئی تو دل اجڑ گئی۔ شاعر کہتا ہے دلی اجڑ گئی یعنی دل اجڑ گیا، جیسے بات کی مترادف حالات ہے، لہذا میں اس وجہ سے چپ ہوں۔ یعنی اس شعر میں اشارتاً شاعر فرماتے ہیں کہ زیادتی، ظلم کی انتہا اب بات بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں انگریزوں کے خلاف، تو لیکن ہمیں بات کرنی آتی تھی۔ پیارے بچوں، اب اس کے بعد دوسرا ایک شعر ہے۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اب اس کی تشریح ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میں اس آرزو میں ہوں کہ کسی طرح اس فتنہ زدہ زندگی کا اختتام ہو جائے، اگرچہ یہاں موت کا سماں دن رات جاری ہے۔ لوگ مارے جاتے ہیں، بستیاں اجاڑی جاتی ہیں، لیکن ایک ہم ہیں جو ہر جگہ بچ کے نکلے۔ تو اس کے بعد ہے آخری شعر۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی مقطع، یہ غزل کا آخری شعر ہے مقطع۔ اپنے آپ سے شاعر مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے غالب، تم کیوں کعبہ کی زیارت شوق دل میں لیے پھرتے ہو؟ تمہاری نام اعمال میں کوئی نیکی عمل نہیں ہے، لہذا تم کس منہ سے زیارت کے لیے جاؤ گے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ یعنی اپنے آپ سے، یعنی ندامت کی حالت میں، یعنی شاعر جو ہے غالب اب یہاں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے نام اعمال میں وہ سرخی، اس میں سرخی سرخی ہے، یعنی لال رنگ، سرخ رنگ کی قلم سے اس پہ لکھا گیا ہے، اس میں نیکی کا کوئی ذکر، یعنی کوئی اندراج اس میں نہیں ہوا ہے۔ اب شاعر خود اپنے آپ سے کہتا ہے
اب کیا منہ دے دو گے وہاں پہ جب آپ حضور اقدس جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ جاؤ گے، جب آپ خانہ کعبہ جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے؟ تو یعنی شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ شاعر جو ہے اس نے اس دنیا میں کچھ نہیں کمایا، تو اب زیارت کے لیے کس منہ سے جاؤ گے؟ آج اتنا ہی، باقی وسلام۔